الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وبارك وسلم اما بعد حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے رمضان کی فضیلت، فرضیت اور صحیح قرآن و حدیث کے مطابق رمضان کی ترغیب آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو ایک خاص امپورٹنس دی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جتنی بھی رحمتیں ہیں عام طور پر بھی اللہ تعالیٰ سے جو مانگے اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، لیکن اس مہینے کو یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے خاص کر دیا ہے کہ انسان جو بھی مانگتا ہے یا جو بھی وہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بن مانگے دے دیتے۔ اب جس طرح کہ میں نے پہلے دروس میں بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اس کا بدلہ دوں۔ اور ساتھ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2708 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ روزے داروں کے لیے دو خوشیاں، للصائم فرحتان، روزے داروں کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی تو ایسی ہے جو دنیا میں مل جائے گی، اور ایک خوشی ایسی ہے جو اتنی بڑی خوشی ہے، اتنی بڑی خوشی ہے جس کا حساب نہیں لگایا سکتا، امیجن بھی نہیں کر سکتے، اپنے تصور میں نہیں لا سکتے کہ اتنی بڑی خوشی ایک چھوٹے سے عمل کے لیے، جہاں ہم نے 11 مہینوں میں جو کام کیا اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، لیکن ایک مہینے میں چھوٹا سا عمل صرف 30 دن کے لیے یہ عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی خوشی دے دی۔ پہلی خوشی تو یہ ہے کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے خلوص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے اور شام کو افطاری کے لیے بیٹھتا ہے، ظاہری سی بات ہے صبح سحری سے لے کے افطاری تک نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، ہر قسم کے گناہوں سے بچا رہا، تو نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، جب شام کے وقت اس کے سامنے چیزیں رکھی جاتی ہیں، کیا کیا کھجوریں رکھی جا رہی ہیں، اجوا کھجور ہے سامنے، زمزم کا پانی ہے، اور اس کے علاوہ بہت سی ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو سامنے پڑی ہیں، اس کو دے کر خوش ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ اس بات کو دے کر خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں روزہ سحر بھی کر رہا ہوں اور اس کا افطار بھی کر رہا ہوں۔ اور اس سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی ہے کہ انسان جب صبح سے لے کے شام تک بھوکا ہے، پیاسا ہے، کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور اللہ تعالیٰ جب وہ روزہ کھو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کے گناہ معاف کر رہے ہیں۔ اس سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی ہے؟ اور دوسری خوشی اور پہلی خوشی کے بیچ میں جو ایک بات جو ہے وہ آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ روزہ رکھنے کے بعد ظاہری سی بات ہے سارا دن پیٹ خالی، نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، تو جب کھاتے پیتے رہیں تو منہ کے جو ذائقہ ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں، لیکن جو روزہ رکھنے کے بعد منہ کا نہ کچھ کھانا نہ کچھ پینا، منہ سے جو اسمیل آتی ہے، آپ حدیث سن کے ہو سکتا ہے تھوڑا چونک جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو روزے دار کی منہ کی بدبو جو ہے، جس کو ہم بدبو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ کستوری سے بھی زیادہ اس کی خوشبو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ یہ ہمیں آپس میں ہم کہتے ہیں کہ یار تھوڑا دور ہو کے بات کرو، ذرا اسمیل آ رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس روزے دار کی جو منہ کی جو اسمیل ہے وہ اتنی پسند ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ کستوری سے بھی زیادہ خوشبو اس کی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اب دوسری خوشی جو ہے وہ کون سی ہے؟ وہ یہ ہے کہ قیامت والے دن جب حساب کتاب کا وقت ہوگا تو اس روزے دار کا جو روزہ ہے وہ آگے حدیث آ جائے گی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس روزے دار کو جب یہ جنت میں چلا جائے گا، باب الریان سے جو پہلے حدیث گزر چکی ہے کہ جب یہ داخل ہو جائے گا جنت میں تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے ساتھ ملاقات کریں گے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ اس کو دکھائیں گے۔ اس سے بڑی خوشی یہ دوسری خوشی، یعنی کہ 30 دن کے روزے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ دوسری خوشی کیا دے رہے ہیں کہ انسان سے جب انسان فوت ہو جائے گا اور باب الریان سے جنت میں داخل ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ سے اس کی ملاقات ہوگی۔ اس سے بڑی خوشی میرے حساب سے ہمارے لیے کوئی بھی نہیں۔ تو اسی لیے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ رمضان قریب آتا جا رہا ہے، دن تیزی سے گزر رہے ہیں، تو پہلے بھی جب شروع میں نے کیا تھا تب بھی میں نے کہا تھا کہ رمضان کی نیت کر لیں اور کوشش کر لیں، ابھی سے تیاری شروع کر دیں، اپنی نمازوں کا جائزہ لینا شروع کر دیں کہ کون سی نماز رہ جاتی ہے، اس کو نماز کو پڑھیں، نماز کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ اس نماز کو پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ تعالیٰ آگے چلتے چلتے نماز کی عادت بھی ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہمارے چھوٹے بچوں کو بھی رمضان کے مکمل روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔